پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم جل شانہ سے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ملاقات کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہی نازل فرمائی، آمنا سامنا ہوا، بامی گفتگو ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیتیں اس پر گواہ ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، ملاقات کے وقت میرے محبوب نے نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ حد ادب سے آگے بڑھی۔ یہ سارا تجسس بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی ہستی کے ساتھ حضور کی ملاقات ہو رہی تھی، اور اس کائنات میں حضور سے افضل اللہ کے سوا کائنات میں تو ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کائنات کا بھی خالق ہے نا، تو اللہ کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں۔ اور یہاں ما زاغ البصر وما طغیٰ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ سامنے کوئی ایسی ہستی تھی جس کا ادب حضور پر لاگو تھا، تو حضور پر لاگو ادب ہے کسی کا تو اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار اگر کیا تو اللہ کا کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، 7517 حدیث نمبر ہے، قرآن میں آتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور معلق ہو گیا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس آیت کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضاحتیں فرماتے ہیں، اور وہ سارا جو سکیچ ہے حدیث کی کتابوں کے اندر مختلف اقوال کا، وہ یہی بتاتا ہے کہ سامنے آنے والا، قریب ہونے والا اور تدلی اختیار کرنے والا یہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں دن الجبار رب العزت، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، قریب ہوا اور معلق ہوا۔ اور بخاری کے حدیث جو میں نے حدیث نمبر پڑھ کے بتایا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ دن الجبار، قریب ہونے والا جبار خود تھا، رب العزت ہے، جو رب العزت ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیثوں میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا۔ ظاہر ہے نور، اللہ تعالیٰ نور ہے، تو نور کا مشاہدہ کیا، نور کو دیکھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت ربی تبارک و تعالی، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا، صاف الفاظ۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک اور حدیث کی کتاب کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اتعجبون ان یکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ خلیل ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہو، اللہ کا کلیم اور اللہ کا ہم کلام ہونا یہ موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہو، اور اللہ کے سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار کرنے کا حصہ حضور کے حصے میں آئے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ رؤیت حضور کے لیے ہو، کون سی تعجب کی بات؟ اور یہی ابن عباس کا جو یہ قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کا ارشاد خود حدیث مرفوع نقل کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ علماء میں بڑے مشہور ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں نعم رآہ بقول ابن عباس اقولو، میں حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق یہ یقین رکھتا ہوں کہ انہو رآہ 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 حتی انقطع نفسہ۔ امام احمد بن حنبل نے کہا حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، اتنا کہتے گئے حتیٰ کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں مجھے عطا کی۔ نمبر 1 5 نمازیں، یہ عام طور پہ مشہور ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ یہ 3 چیزیں عطا ہونا صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث کی کتاب میں۔
پہلی چیز جو عطا ہوئی 5 وقت کی نماز تھی. دوسری چیز جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی وہ اوتیہ خواتیم سورۃ البقرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. یہ بڑا مشہور رکوع ہے. یہ اس رات حضور کو عطا ہوا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورت مکی ہوتی ہے، اس میں ایک آدھ آیت سیاق و سباق کے اعتبار سے مدنی ہوتی ہے، یا سورت مدنی ہوتی ہے اور کوئی ایک آیت یا کچھ جملے قرآن شریف کے کسی سیاق و سباق اور علمی ربط کے پیش نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ ہیں مکی لیکن مدنی صورت کے اندر رکھوائے. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، وہ میں نے اشارہ کر دیا تاکہ کوئی پڑھا لکھا بندہ یہ بات نہ اٹھائے. لیکن معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازیں اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا ہوئیں. 5 نمازوں کی برکت آپ سنتے دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں، عام طور پر ہمارے علماء پہ روشنی ڈالتے رہتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی سورۃ بقرہ اور سورۃ بقرہ کی خاص طور سے آخری 2 آیتیں، ان کی برکات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جن جادو، گھر کی نحوست اور بے برکتی، اس کا بہترین علاج ہے. سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں صبح شام پڑھیں، جن جادو قریب نہیں آئے گا. اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو 3 بار پڑھیں، پھر نہیں کنٹرول ہوتا 5 بار پڑھیں، نہیں 7 9 11 13 15 17 19 21 تک جائیں، انشاءاللہ تعالی جڑ سے ختم ہو جائے. یہ جو آپ اور ہم بھاگتے ہیں نا یہ تویزوں والوں کے پاس، ان میں کوئی شریعت کا پابند ہوتا ہے، کوئی دکاندار ہوتا ہے اور کوئی ٹھگ ہوتا ہے. عقل سے کام لیجئے. شریعت کا پابند اگر نہیں ہے، خواہ ہوا میں اڑتا ہوا بھی آ جائے، شریعت کو چھوڑ کے ہوا میں اڑنے والا شیطان ہے. شیطان اڑ لیتا ہے کہ نہیں اڑ لیتا؟ ہوا میں شیطان اڑ لیتا ہے.